سانحہ مری کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید کی زد میں ہے اور اس کی نااہلی اور نالائکی کو سانحہ کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ عمران خان اس لیے بھی سوشل میڈیا صارفین کے غیظ و غضب کا نشانہ بن رہے ہیں کہ انہوں نے سانحہ کی ذمہ داری مرنے والوں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، جو بقول ان کے موسم کی صورتحال کا ادراک ہونے کے باوجود وہاں پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا صارفین اپنی ٹویٹس میں وزیر اعظم کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ شاید ان کے چہیتے وزیر فواد چودھری کی اس ٹویٹ کے بعد مری پہنچے تھے جس میں انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کے شہر میں داخل ہو جانے کی نوید سنائی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ عوام کی خوشحالی کا ثبوت ہے۔ تاہم انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ 5000 گاڑیوں کی گنجائش والے شہر میں 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہونے کا علم ہو جانے کے بعد گمبھیر ہوتی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ بتاتے۔ یاد رہے کہ اہم ترین واقعے پر بھی بونگیاں مارنے والے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں مری واقعے پر دکھ کا اظہار تو کیا تھا مگر اس کے لیے سیاحوں کو ذمہ دار قرار دیا تھا جو خراب موسم میں بھی وہاں چلے گئے۔ انہوں نے انتظامیہ کے خاطر خواہ تیار نہ ہونے کا اعتراف کیا اور لکھا کہ ایسے موقع پر غیر معمولی برفباری اور موسمی حالات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر ہی لوگوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی، جس کا نتیجہ سانحہ کی صورت میں نکلا۔ وزیر اعظم کی اس ٹویٹ پر تنقید کرتے ہوئے سینئر صحافی سلیم صافی نے لکھا کہ خان صاحب مری کی ضلع انتظامیہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے ماتحت ہے۔ ڈان اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر فہد حسین نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اس سانحے کی وجہ وفاقی پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کی مجرمانہ غفلت ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وفاقی حکومت سے محض 1 گھنٹے کے فاصلے پر لوگ سردی سے مر رہے ہیں، بقول ان کے کتنے اور لوگوں کو مرنا ہوگا تاکہ حکمران خواب غفلت سے جاگیں۔ سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی 2 روز قبل کی ٹویٹ پر بھی تنقید کی جا رہی ہے جس میں مری میں لاکھوں سیاحوں کی آمد کو ملک میں عام آدمی کی خوشحالی اور آمدن میں اضافے سے تعبیر کیا تھا۔ مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ حکومتوں کا کام صرف سیاح گننا نہیں بلکہ ان کے لیے پیش کی انتظامات اور حفاظتی اقدامات کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہلاکتیں برف باری سے نہیں حکومتی غفلت سے ہوئی ہیں۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے لکھا کہ مری واقعے پر سیاستدانوں کی جانب سے سیاست شرمناک ہے، یا تو انہیں وہاں جا کر مدد کرنی چاہیے یا بیانات دینا بند کر دینا چاہیے۔ عمران کے قریبی شاہد آفریدی نے اپنے پیغام میں لکھا کہ جہاں انتظامیہ کی تیاری ناکافی تھی وہیں عوام کو رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الرٹ اور وارننگ کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ ایک اور صارف ماریا سومرو نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ لوگوں کو مکمل معلومات جیسے موسم کی پیش گوئی، ہوٹل کی بکنگ، سڑک کے حالات، کھانے پینے کے انتظامات، مناسب لباس اور طبی بندوبست کے بارے میں جانے بغیر ایسے سخت موسم میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پر صارفین اس بات پر بھی تنقید کرتے نظر آئے کہ ایسے موقع پر عوام کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ایچ کے نام سے ایک صارف نے لکھا کہ ایسے موقع پر لوگوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں جو اپنے خاندانوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے نکلے تھے اور برف میں پھنس گئے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ عوام کی غلطی نہیں ہے کہ ہمارے بڑے سیاحتی مقام کا انفراسٹرکچر برف باری کو سنبھالنے میں ناکام ہو گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران نے متاثرین کو ہی مورد الزام ٹھہرانا اپنی حکمرانی کا فلسفہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ حکومت اس دوران کہاں تھی، سیاحوں کی آمد کو سنبھالنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے، ماضی میں پیش کی انتظامات اور 24 گھنٹے نگرانی معمول تھا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر مری میں سیاحوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تو ایسا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ انہوں نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ وہ سیاحوں کی فوری مدد کریں۔ سوشل میڈیا پر کئی صارفین، اپوزیشن رہنما اور سماجی کارکنان یہ سوال کرتے نظر آئے کہ جب حکومت مری میں 1 لاکھ گاڑیوں کے داخلے پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی تو کیا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ان 1 لاکھ گاڑیوں میں سوار لوگ ٹھہریں گے کہاں اور یہ گاڑیاں اتنی برف باری میں کیسے نکلیں گی؟ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے جب پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انتظامیہ 1 ہفتے سے کہہ رہی تھی کہ مزید لوگ یہاں نہ آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سیاحت میں اس اضافے کو معیشت کی بہتری تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ سیاحوں کو اتنی بڑی تعداد میں سنبھالنا بھی ممکن نہیں۔ تاہم مری سانحے کے بعد فواد چودھری نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ برف دیکھنے کی خاطر اتنی دور جانے کی بجائے سنو سپرے کی بوتلیں خرید لیں اور ایک دوسرے پر سپرے کر کے برف باری کا مزہ لیں۔ فواد چودھری کی 6 جنوری کو کی گئی ایسی ہی ایک ٹویٹ کے جواب میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نے کہا کہ مری میں جو قیمتی جانیں چلی گئیں کیا انہیں بھی معاشی اشاریوں میں شامل کر لیں۔
पार्टी का बयानिया अपने ज़मीर से ज्यादा कीमती नहीं होता। सोशल मीडिया सार्फिन इमदादी सरगर्मियों के हवाले से हुकूमती इक़दाम पर तनकीद कर रहे हैं और इस बारे में भी सवाल कर रहे हैं कि मरी की बर्फ में फंसे सयाहों की रिहाइश के लिए हुकूमत सरकारी इमारात और दफातर को क्यों नहीं खोल रही। सहाफ़ी एहतशामुल हक ने कहा कि हमारे तकरीबन 30% सियासतदानों के छुट्टियां मनाने के लिए मरी में घर और बंगले मौजूद हैं। इल्जामात आयद करने के बजाय उन्हें अपने दरवाजे अवाम के लिए खोलने चाहिए और उन्हें खाना और पनाह फराम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत और अपोजिशन के लिए वाज़ेह पैगाम है। इन सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म के बोंगे मशीर शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि मरी में गवर्नर हाउस को क्यों नहीं खोला गया। उन्होंने लिखा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी गवर्नर हाउस में सोने के लिए दाखिले की नाकाम कोशिश करके वापस आया हूँ। वहाँ 10 फुट बर्फ है और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। पैदल चलने की कोशिश की तो पूरी टांग बर्फ में धंस गई। लेकिन शहबाज गिल के इस ट्वीट के जवाब में एक सारिफ ने लिखा, ये भी तो नाअहली की इंतहा है कि गवर्नर हाउस में 10 फुट बर्फ है, हालांकि किसी भी जगह पर 4 फुट से ज्यादा बर्फ नहीं हुई। शहबाज गिल की ट्वीट के जवाब में मरी के एक रिहायशी फरूख जावेद अब्बासी ने उन्हें आड़े हाथों लिया और लिखा, मैं मरी के गवर्नर हाउस की यूसी से ताल्लुक रखता हूं और हकीकत में वहां सिर्फ 1.5 फुट बर्फ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।